بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد. باب الربا. ربا کا لفظ لغت عرب میں زیادتی اور اضافے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فقہی اصطلاح میں ربا کا مفہوم ہے عوض مخصوص پر ایسا عقد جو بوقت عقد شرعی معیار میں معلوم التماثل نہ ہو یا دونوں بدل یا ایک بدل میں تاخیر ہو جائے. عقد علی عوض مخصوص غیر معلوم التماثل فی معیار الشرعی حالت العقد او مع تاخیر فی البدلین او احدہما. یعنی عوض مخصوص پر ایسا عقد جو شرعی عقد کے وقت میں شرعی معیار میں معلوم التماثل نہ ہو یا دونوں بدل یا ایک بدل میں تاخیر ہو جائے. عوض مخصوص سے مراد ربوی اموال ہیں، وہ اموال جن پر سود کا حکم لگتا ہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، ذهب، فضہ، گیہوں، برن، جو، شعیر، تمر ہے، کھجور اور ملح نمک. ان 6 اشیاء میں سود کا حکم لاگو ہوگا. ان کے متعلق صراحتاً نص وارد ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث مبارک نقل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں فرمایا الذهب بالذهب ربا الا، یعنی سونا سونے کے بدلے میں سود ہے، لیکن یہ کہ مجلس ہی میں لین دین اور قبضہ ہو. گیہوں کے بدلے سود ہے، الا ہے کہ مجلس میں ہی لین دین ہو. جو کے مقابلے میں سود ہے، شعیر بالشعیر، الا یہ کہ مجلس ہی میں قبضہ ہو. اور کھجور کے مقابلے میں فروخت کرنا یہ سود ہے، لیکن یہ کہ مجلس ہی میں قبضہ ہو جائے. ایک روایت میں سونے اور چاندی کے لین دین کا بھی یہی حکم بیان ہوا ہے، اور دیگر کچھ روایات میں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ملح نمک کا بھی تذکرہ آیا ہے. ان 6 اشیاء کی طرح بعض دیگر اشیاء میں بھی سود لاگو ہوگا، کیونکہ یہ حکم علت کی روشنی میں ہے. جیسے سونا اور چاندی سے علت نکالی گئی ہے ثمنیت، اور بقیہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، مطعوم اشیاء ہیں، ان سے تعمیت کی علت شوافی نے نکالی ہے. تو یہ علت جن چیزوں میں، جیسے عروس چاول میں پائی جاتی ہیں، عدس دالوں میں پائی جاتی ہیں، تو وہاں پر بھی وہ چیزیں بھی پھر اموال ربویہ کے اندر شامل ہو جائیں گے. لہذا جن اشیاء میں بھی علت کا تحقق ہوگا تو وہاں پر ربا کا حکم جاری ہو جائے گا. تو عوض مخصوص سے مراد ربوی اموال ہیں. معلوم التماثل نہ ہو، یعنی ایک دوسرے کے برابر ہونا معلوم نہ ہو، یعنی ایک دوسرے سے زائد یا مساوی ہونا بھی یقینی نہ ہو. ایک دوسرے سے زائد ہو، مساوی ہونا یقینی نہ ہو. جیسے گیہوں ہے، تو گیہوں کے مقابلے میں بالکل شرعی جو معیار ہے اس کے مطابق اگر ہے، کیل کے مطابق ہے، 1 سا گیہوں ادھر اور 1 سا گیہوں ادھر، معلوم التماثل ہے، تب تو سود کا تحقق نہیں ہوگا.
لیکن مساوی ہونا یقینی نہیں ہے تو وہاں پھر ربا کا تحقق ہو جائے گا۔ تعریف میں معیار الشرعی کا تذکرہ آیا ہے، یعنی نپنے والی اشیاء جن کا کیل ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، تو وہ چیزیں بوقت عقد کی قید سے عقد کے بعد تماثل کا علم نکل گیا۔ یہ مثلا گیہوں کا ایک سبرہ دوسرے سبرے کے بدلے میں فروخت کیا، دونوں کی مقدار نامعلوم ہے، تو یہ سودی لین دین ہے، سود کے احکام اس پر لاگو ہوں گے۔ اگرچہ بعد میں ناپنے کے بعد دونوں برابر ہو جائے، لیکن عقد کے وقت میں چونکہ ان کی برابری کا علم نہیں تھا، اس لیے یہ ربوی عقد ہے۔ بدل میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مجلس میں اپنی اپنی چیزوں پر قبضہ نہ کرے، یا ادھار کی شرط ہو، یعنی ادائیگی کے لیے مدت متعین ہو جائے تو اسے بدل کی تاخیر کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا معاملہ اس کا، یعنی جو تعریف بیان ہوئی تھی اس کا معاملہ جو ہے سامنے آ گیا۔ اب دیکھیے سود کی، ربا کی جو ہے 3 قسمیں ہیں۔ ربا الفضل، جسے اردو میں ہم سود اضافہ کہہ سکتے ہیں، دوسرا ہے ربا النسا، سود تاخیر، اور تیسرا ہے ربا الید، یعنی سود قبضہ، قبضے والا سود، قبضے والا سود۔ ربا الفضل یعنی کسی سودی مال کو اسی جنس کے مقابلے میں زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا، مثلا 1 سا گیہوں 2 سا گیہوں کے بدلے فروخت کرنا، یا 100 گرام سونا 110 گرام سونے کے مقابلے میں، یا 90 گرام سونے کے مقابلے میں فروخت کرنا۔ اس طرح کی خرید و فروخت حرام ہے، خرید و فروخت جو ہے حرام ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ سونا سونے کے بدلے میں فروخت نہ کرو، لا تبیع الذهب بالذهب، مگر برابر سرابر، الا متماثلا، بعض کے مقابلے میں کم و بیش نہ ہو، چاندی چاندی کے مقابلے میں فروخت نہ کرو مگر برابر سرابر، بعض کو بعض کے مقابلے میں کم و بیش نہ کرو۔ دونوں طرف مساوات لازم ہو۔ کوالٹی میں اگر فرق ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک طرف کم کوالٹی والے گیہوں ہے، دوسری طرف اتنے ہی وزن کے گیہوں اور اچھی کوالٹی کے ہیں، تو اتنے ہی ہیں، مساوات عقد کے وقت میں تماثل کا علم ہے، تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو اسے کہتے ہیں ربا الفضل، اسے کہا جاتا ہے ربا الفضل۔ دوسرا ہے ربا النسا، سود تاخیر، یعنی ایک ہی علت کے 2 سودی اشیاء کی ادھار خرید و فروخت، خواہ دونوں اشیاء ایک ہی جنس کی ہوں یا الگ الگ ہوں، دونوں مساوی مقدار میں ہو یا کم و بیش۔ مثلا 1 سا گیہوں، 1 سا گیہوں ایک ہی علت کی، 1 سا گیہوں، 1 سا گیہوں کے بدلے میں، یا 1 سا شعیر کے بدلے میں، یا 2 سا ارز چاول کے بدلے میں 1 مہینے کی مہلت پر فروخت کرے، یا 10 گرام سونا 10 گرام سونے کے عوض میں 1 دن یا اس سے زائد مدت پر بھی فروخت کرے، یا 10 گرام سونا 100 گرام چاندی کے عوض میں زائد 1 دن یا اس سے زائد مدت پر اگر فروخت کرتے ہیں تو پھر ایسا معاملہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام اور ممنوع ہے، کیونکہ اس میں در حقیقت سود کا مفہوم موجود ہے، اگرچہ ظاہر نہیں ہے، کیونکہ فوری کو یعنی عاجل کو تاجیل پر تقدم حاصل ہے، لہذا اس تعامل میں
ایک عوض میں زیادتی ہے، یعنی جو نقد دیا جا رہا ہے ادھار کے مقابلے میں گویا وہ زائد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربوی اشیاء کو حاضر کے عوض غائب یعنی ادھار کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ نقد معاملہ ہونا چاہیے جو بھی معاملہ ہو اشیاء ربویہ کے اندر، تو اسے کہا جاتا ہے ربا النسا۔ اور تیسری قسم ہے ربا الید، سود قبضہ جسے کہتے ہیں، یعنی کسی سودی چیز کو اسی علت کے کسی چیز کے عوض فروخت کرے اور نفس عقد میں ادھار اور تاخیر کی کوئی شرط نہیں، لیکن عملاً دونوں بدل یا کسی ایک بدل پر مجلس ہی میں قبضہ نہ ہو، تو یہ بھی ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے پہلے کی روایت آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ مجلس ہی میں قبضہ نہ ہو تو یہ سود ہے۔ یہ کیا ہے؟ سود ہے، حدیث مبارک کی روح سے۔ تو یہ ربا کی 3 قسمیں ہو گئی، ربا الفضل، ربا النسا اور ربا الید۔ تینوں جائز نہیں ہیں، ممنوع ہیں۔ دیکھیے اشیاء ربویہ میں سود کی علت کہ سونے چاندی میں علت ثمنیت ہے، یعنی طبعاً اور قدرتاً دیگر اشیاء کے لیے ان کی جو قیمت کی حیثیت ہے وہ علت ہے، اور کھانے پینے جیسی چیزوں میں علت ہے طعمیت علت ہے۔ تو یہ علت جہاں پر بھی پائی جائے گی وہاں پر سود کا تحقق ہو جائے گا، وہاں پر جو ہے سود کا اور ربا کا تحقق ہو جائے گا۔ اب اس وضاحت کی روشنی میں آنے والے جو سبق ہے، عبارات ہیں، ان کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، اذا بیع الطعام بالطعام ان کان جنسا اشترط الحلول۔ جب غذا کو غذا کے مقابلے میں بیچا جائے تو اگر دونوں ایک ہی جنس کے ہیں تو اشترط الحلول والمماثلہ والتقابض قبل التفرق، تو 3 چیزیں شرط ہیں، 3 چیزیں بیع کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ پہلی شرط معاملہ الحلول نقد ہونا چاہیے فوری طور پر، والمماثلت برابری ہو، ایک ہی جنس کی 2 چیزیں اگر ایک دوسرے کے بدلے میں بیچی جا رہی ہے، جیسے جو کے بدلے میں شعیر کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے، تو ایک سا جو ادھر تو دوسری طرف بھی ایک سا ہی ہونا چاہیے اور نقد ہونا چاہیے۔ والتقابض قبل التفرق، اور جدائیگی سے پہلے دونوں کا اس پر قبضہ ہو جائے، جدائیگی سے پہلے دونوں کا اس پر کیا ہو جائے؟ قبضہ ہو جائے، تاکہ ربا الفضل، ربا النسا اور ربا الید، ان تینوں ربا کی قسموں میں سے کسی بھی چیز کا تحقق نہ ہو۔ برابری نہیں رہی تو ربا الفضل ہو جائے گا، حلول نہیں رہا تو پھر ربا النسا ہو جائے گا، تقابض قبل التفرق نہیں رہا تو پھر ربا الید ہو جائے گا۔ یہ سب معاملہ ہے، یہ پھر جائز نہیں ہوگا۔ او جنسین، یا 2 الگ الگ جنسوں کی چیزیں ایک دوسرے کے بدلے میں بیچی جا رہی، جیسے گیہوں چاول کے مقابلے میں بیچا جا رہا ہے تو جازت تفاضل تو جائز ہے، لیکن اب باقی جو 2 شرطیں ہیں، اشترط الحلول والتقابض، نقد اور تفرق سے پہلے قبضہ، یہ تو ضروری ہوگا۔ والطعام ما قصد للطعم احتیاطا او تفقہا او تداویا، تو طعام کا مطلب کیا ہے کہ غالباً انسان جن اشیاء کو کھاتا ہے، خواہ بطور غذا کھاتا ہو اور اناج کے طور پر کھائے، جیسے چاول ہے، مکئی ہے، گیہوں ہیں، یا بطور تفقہن یعنی میوہ نوشی کے طور پر استعمال کرتا ہو، جیسے کشمش ہے، انجیر ہے، سیب، امرود،
پھل فروٹ تفقہ کے طور پر آدمی کھاتا ہے.